السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل باجی ہمارا تایا ادھر مزدوری کرتا ہے۔ سعدی بھائی نے یہاں نوکری دلوا کر دیا تھا۔ بھائی کو گولی لگنے کے تیسرے یا چوتھے دن ٹھیکیدار ہمارے گھر آیا۔ تائے کو بولا کہ کسی عورت کا پرس ادھر گرا ہے، اس گھر میں کس نے اٹھایا ہے؟ تائے نے بولا ہم ڈھونڈ کر دے گا۔ وہ ٹھیکیدار چلا گیا۔ مگر باجی یہ جو گل خان ہے نا، اس کا کھوپڑی بہت چلتا ہے۔ وہ مرچ مسالہ لگا کر پورے ایکشن کے ساتھ کہانی بیان کر رہا تھا۔ ہم کو تائے پہ شک پڑ گیا۔ پھر کیا تھا؟ ہم نے تائے کی جاسوسی کی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ الماری سے ایک گلابی رنگ کا بٹوا نکال کر دیکھ رہا ہے۔ اس کو یہ ادھر چھت پہ پڑا ملا تھا۔ اس کا 2 موتی ٹوٹا ہوا تھا اور سیمنٹ میں چپکا تھا۔ تائے نے پرس اٹھا کر اس جگہ بجری ڈال دی۔ یہ سارا بات اس نے اگلے دن ٹھیکیدار کو بتایا۔ ٹھیکیدار بہت دیندار آدمی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور صرف 2 ٹائم ہیروئن بیچتا ہے۔ مگر اس نے کہا کہ بٹوا عورت کو واپس کرنا ہے، تو تائے نے اس میں سے تھوڑے سے پیسے نکال کر الگ کیے اور بٹوا الگ رکھا۔ بس ادھر تایا سویا، ادھر گل خان نے الماری میں چھاپا مارا۔ وہ تحمل سے سنتی ہوئی چلتی جا رہی تھی، مگر اندر کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہیرے کی انگوٹھی ہے، یہ جگر جگر چمکتی، اور بھی پیسے ہیں، 1-2 انگریزی کے کارڈ بھی تھے، اور باجی اس میں سعدی بھائی کا چابی بھی تھا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر ہم نے چابی اٹھا لیا۔ دیکھو باجی، ہم بھائی کا بہت وفادار ہے، ہم نے اسے حفاظت سے رکھا۔ پھر ہم پشور چلا گیا، واپس آیا تو اتنے دن مجھے کیوں نہیں دیا؟ گل خان کی اس بات پہ سیٹی گم ہو گئی۔ وہ باجی تمہارا بندہ ہر وقت آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے، ہم کو اس سے ڈر لگتا ہے۔ سر کھجایا، مگر اس نے دھیان نہیں دیا، واپس مڑی۔ مجھے اس ٹھیکیدار سے ملواؤ، فکر نہ کرو، میں کی چین کا نہیں بتاؤں گی۔ ٹھیکیدار کا منہ کھلوانے میں 5 منٹ بھی نہیں لگے تھے۔ وہ فرفر بتانے لگا۔ ایک عورت تھی، اس نے چادر کر رکھی تھی، چہرہ بھی ڈھک رکھا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور اپنے پرس کا پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک وکیل ہے اور یہاں اس قتل کیس کے سلسلے میں آتی جاتی رہتی ہے۔ اس نے پرس کھو بیٹھی۔ میں نے 1-2 روز میں پرس ڈھونڈ کر دے دیا۔ وہ دوبارہ اسی گھر میں ملنے آئی تھی۔ اس نے پرس بھی دیے مجھے، اس نے پیسے بھی دیے مجھے، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ وہ بار بار چابیوں کے گچھے کا پوچھتی تھی۔ کوئی اور بات جو اس کے بارے میں یاد ہو؟ وہ سوچنے لگا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میڈم جی، دبلی پتلی تھی، لڑکی سی لگتی تھی، ہاں رنگ گورا تھا اور آنکھیں ہلکے رنگ کی تھی، نیلی، سبز، سرمئی۔ اگر وہ کبھی دوبارہ آئے تو آپ اس نمبر پر مجھے بتائیے گے۔ ایک کارڈ اسے پکڑاتے ہی اس نے تاکید کی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو سوچ میں گم تھی۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی اور سیدھی اوپر چڑھتی گئی۔ نیچے ریسٹورنٹ میں اکا دکا لوگ تھے۔ حنین کونے والی میز پر آ بیٹھی اور ہتھیلی پہ چہرہ گرایا۔ میں توبہ کر چکی ہوں، میں معافی مانگ چکی ہوں، مگر ہاشم کو کیسے چھوڑوں؟ نہیں، انہوں نے بھائی کو کچھ نہیں بتایا، مگر مجھے پھر اتنا شک کیوں ہے؟ سر جھٹک کر حنین نے سیل فون نکالا اور پھر دوپٹہ سر پہ لیتے ہوئے آن لائن قرآن ڈاؤن لوڈ کیا۔ کتنے عرصے سے اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا۔ اس کو وہ ایسے سمجھ نہیں آتا جیسے سعدی بھائی کو آتا تھا۔ حالانکہ سعدی اور سیم نارمل ذہانت کے لوگ تھے، جینیس تو وہی تھی، تو ساری بات جینیس لوگ کیوں کھاتے ہیں؟ قرآن کھلا تو وہ بے دلی سے انگوٹھے سے سکرین اوپر کرتی گئی، صفحات اوپر نکلتے گئے۔ بالآخر ایک جگہ وہ رکی، آنکھیں بند کی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب جو بھی وہ آیت پڑھے گی اس پہ عمل کرے گی، چاہے وہ یہ کیوں نہ کہے کہ عورتوں کو چھپے دوست نہیں بنانے چاہیے، یا پردہ کرنا چاہیے، یا نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آنکھیں کھولی اور اسکرین کو دیکھا، اور اللہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تاکہ زمین کو اس کی موت کے بعد اس سے زندہ کر دے۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتا ہے۔ بارش کا ذکر ہو رہا ہے یہاں، گڈ، آگے چلو۔ اس نے اگلی آیت پہ نظریں مرکوز کیں۔ اور تمہارے لیے بے شک چوپائے مویشیوں میں ایک نشانی ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے، خون اور گوشت کے درمیان سے خالص دودھ جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ خود خون اور گندگی کو دودھ سے ملنے نہیں دیتا، یوں ہم خالص دودھ پی لیتے ہیں۔ ٹھیک، اور پھلوں میں کھجور اور انگور، تم ان سے بناتے ہو نشہ آور چیزیں اور اچھا رزق۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ مطلب کہ شراب کا میں نے کیا کرنا ہے؟ آگے چلو۔ اور تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ بنا لے اپنا گھر پہاڑوں میں اور درختوں کے اوپر اور اونچی چھتوں میں، پھر کھا تمام پھلوں میں سے پھل اپنے رب کے آسان راستوں پہ۔ ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے نکلتا ہے ایک مشروب، مختلف سے ہیں جس کے رنگ شفا ہے جس میں لوگوں کے لیے، بے شک اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ حنین نے ایک دم موبائل الٹا رکھ دیا۔ یہ تو وہی آیت تھی جو وہ آج تیسری بار کوئی سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی تھی۔ گردن پہ ٹھنڈے پسینے آنے لگے، ایسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔
بس مجھے نہیں پڑھنا قرآن، نہ شیخ کی کتاب، یہ سب چیزیں ڈراتی ہیں۔ جھرجھری لے کر اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بہت دن بعد اس کا دل تھا کہ وہ کچھ کھائے، کچھ اچھا، اتنا اچھا کہ سب بھول جائے۔ حنین نے اگلے 3-4 روز خود کو کھانے، ٹی وی، کمپیوٹر، گیمز اور ہاشم میں مصروف کر لیا، مگر بے سکونی بڑھ گئی تھی۔ نہ ان چیزوں میں دلچسپی رہی تھی، نہ ہاشم پہ اعتبار رہا تھا۔ زمر کے پاس بھی نہیں گئی، نہ دل لگا کر پین کیمرے کا چارجر ڈھونڈا۔ زمر نے بھی اس سے دوبارہ بات نہیں کی۔ 6 ستمبر والے روز حنین نے ہتھیار ڈال دیے اور امی کا قرآن کا نسخہ اٹھائے، کاپی پین لیے فورڈلی ایور آفٹر ریسٹورنٹ کے اوپری کمرے میں آ بیٹھی، جہاں آج زمر نہیں تھی۔ اب حنین نے وہ آیتیں ایک بڑے کاغذ پہ لکھی اور سر پہ دوپٹہ لیے ہاتھ میں قلم پکڑے اس پہ غور کرنے لگی۔ آن لائن تفسیر بھی پڑھی، شہد کی افادیت، شہد سے شفا۔ ایک دم وہ چونکی۔ شیخ کے بیمار سے اس کو اپنا خیال آتا تھا، تو کیا اس کے مرض عشق کی شفا بھی شہد میں تھی؟ کیا اس بات کی کوئی سینس بنتی تھی؟ کچھ سوچ کر جنید کو پکارا جو کسی مہمان کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ سنو جنید بھائی، وہ آیا تو وہیں کھڑے کھڑے پوچھنے لگی، یہاں آگے پیچھے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے خالص، بالکل خالص شہد مل سکے؟ جنید نے چنبے سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، جانے لگا۔ پھر دوبارہ عجیب انداز میں اسے دیکھا۔ ایک دفعہ سعدی بھائی نے بھی مجھ سے یہی پوچھا تھا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ پتہ نہیں۔ وہ خود عجیب سے چنبے کا شکار واپس لوٹ آئی۔ ان سب سے دور سمندر پار سعدی یوسف اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اب کہ وہاں کونے میں ایک اسٹڈی ٹیبل نظر آتی تھی جس پہ صاف جرنل رکھا تھا اور وہ پین سے اس پہ بے خیالی میں تکونے بنا رہا تھا۔ آج نئی میرون شرٹ پہن رکھی تھی، اس کے علاوہ کوئی خاص تبدیلی نظر نہ آئی تھی۔ دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھایا۔ 2 گارڈ اندر داخل ہوئے اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھا اور ان کے ہمراہ پہلی دفعہ اس کمرے سے باہر آیا۔ باہر کوئی لاؤنج، ڈرائنگ روم ٹائپ کچھ نہ تھا جیسا کہ اس کا گمان تھا، بلکہ ایک قدرے کھلا کمرہ تھا جس میں ٹی وی لگا تھا۔ کونے میں چند کرسیاں رکھی تھیں، وسط میں چھوٹی میز اور اس کے گرد 2 کرسیاں۔ ایک کرسی پہ وہ شخص گرے سوٹ میں ملبوس، قیمتی پرفیوم کی مہک میں بسا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھ کر سعدی کا سارا خون سمٹ کر آنکھوں میں آ گیا، مگر نہ وہ کچھ بولا، نہ آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ بس شرربار نظروں سے اسے دیکھتا میز کی دوسری طرف بچھی کرسی پہ آ بیٹھا۔ کمرے میں سعدی کے پیچھے 2 گارڈ تھے، 3 گارڈز دروازوں پہ تھے۔ کچن کی چوکھٹ پہ مودب سی کھڑی میری تھی۔ ہیلو اگین سعدی۔ وہ چپ رہا، صرف اسے چبھتی نظروں سے گھورتا رہا۔ ہاشم کاردار نے گہری سانس لی۔ یو آر ویلکم، طنز کیا۔ سعدی کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ تمہیں لگتا ہے کہ اپنی جان بچانے پہ میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا؟ مسکراہٹ سمٹ کر صرف تپش رہ گئی تھی۔ پچھلے 3 ماہ سے میں اگر کسی کے جسم میں 3 گولیاں اتارنا چاہتا ہوں، کندھے، پیٹ اور ٹانگ میں، تو وہ نوشیروان ہے۔ نفرت ہوگی مجھے تمہارے بھائی سے، لیکن اس کے باوجود سچ یہ ہے کہ نوشیروان مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہترین نشانہ باز تھا۔ ذرا سی کوکین کے باوجود اس کا نشانہ خطا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ مجھے سر پہ گولی مار سکتا تھا، سینے میں بھی مار سکتا تھا، مگر اس کو خود بھی علم نہیں کہ وہ مجھے گولیاں صرف اس لیے مار رہا تھا تاکہ مجھے نیچے گرا کر اپنے بوٹ سے مار سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی گولیوں سے میں مر سکتا تھا، اور میں اس کے لیے اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ذرا ٹھہرا۔ لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نے مجھے بچایا ہے تو خود کو آئینے میں دیکھو۔ نفرت سے اسے دیکھتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، کیونکہ تم اپنے بھائی سے کہیں زیادہ سکھ ہو۔ جو الفاظ تم نے میری بہن کے بارے میں کہے، سچ کہوں تو تم سے امید نہیں تھی اس گھٹیا پن کی، لیکن پھر سوچا جو قتل کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ پھر کہوں گا، میری غیرت کو للکارنے سے پہلے آئینے میں دیکھنا، کیونکہ یہ الفاظ اس شخص کے منہ سے مضحکہ خیز لگتے ہیں جو نہ اپنی بہن کی حفاظت کر سکا یہاں تک کہ وہ جیل چلی گئی، نہ اپنی سابقہ بیوی۔ خیر، سر جھٹکا۔ میں تمہارے لیول پہ گر کر تمہاری والی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس نے یہ فکرے تیار کر رکھے تھے۔ ہر مرد کی طرح اس کو بھی غصہ تھا، لیکن بولنے کا وقت آیا تو اسے پتا تھا وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ ہاشم کاردار انگلی انگوٹھے کے درمیان رخسار رکھے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا سنتا رہا۔ تمہاری تقریریں مجھے پسند ہیں، مگر ان کو مجھ پہ ضائع مت کیا کرو۔ اگر تم کہہ چکے تو اب سنو۔ سعدی پہ جمی اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ تم میرے آفس آئے، تم نے میرے خاندان کو دھمکایا، تم نے میرے بھائی کو گالی دی۔ مجھے ان 2 الفاظ پہ افسوس تھا، مگر کیا وہ اتنے بڑے تھے کہ تمہارا آدھے مرد جتنا بھائی مجھے گولیاں مار دے؟ عزت غیرت صرف تم لوگوں کی ہے۔ ہمارے سامنے ہماری عورتوں کی بات کرو اور ہم چپ چاپ سن لیں۔ میری بات دوبارہ مت کاٹنا۔ ہاشم نے انگلی اٹھا کر اس کو تنبیہ کی۔ تم نے میرے بھائی کو گالی دی، اس نے اپنا انتقام لیا، اس کے بعد بھی میں نے تم پہ رحم کھایا اور تمہیں بچا لیا۔
میں تمہیں یہاں لے آیا، تمہارے اوپر اتنا خرچہ کیا، اس کے بعد تم مجھے کال کر کے ایک لسٹ تھماتے ہو کہ تمہیں یہ چیزیں چاہیے۔ استہزائیہ مسکرا کر سر جھٹکا، جیسے تم یہاں پر پکنک میں آئے ہو۔ کیا تم اتنی دور مجھے انکار کرنے آئے ہو؟ میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہیں تھوڑی بہت سہولتیں مل سکتی ہیں اور تمہاری فیملی کو تحفظ، خصوصاً تمہاری بہن کو۔ اور اگر تم میری بہن کا دوبارہ نام مت لینا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں، بلند آواز سے گرایا، مگر وہ کہہ رہا تھا، اگر تم مجھے وہ دو جو میں چاہتا ہوں۔ کہتے ساتھ ایک فولڈر اس کے سامنے رکھا۔ سعدی نے شربار نظروں سے اسے گھورتے فولڈر پہ آنکھیں جھکائی، پہلے صفحے کے چند الفاظ پڑھے، پھر اس کے ابرو تعجب سے سکڑے۔ اس نے کاغذ اٹھا کر دیکھے۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جس کوئلے پر ہم کام کر رہے ہیں اس کی BTU ویلیو کیا ہے؟ ناگواری سے ہاشم کو دیکھا۔ یہ کوئلے کی ہیٹنگ ویلیوز ہوتی ہیں، ہمارے کوئلے کی ڈینسٹی، پوروسٹی، اس کا موئسچرائز۔ یہ باتیں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، یہ کانفیڈینشیل معلومات ہیں، میں یہ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پوچھا ہے میں نے؟ ہاشم نے اسی سکون سے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ سعدی نے برہمی سے اسے دیکھا۔ ہمارے سارے لیب ورک کا ڈیٹا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہ سب بتاؤں کہ یہ کیسے ہم اپنے پروجیکٹ کو سکیل اپ کریں گے؟ ہاشم کاردار، ہم نے راتوں کو جاگ جاگ کر تھر کے اس بیاباں میں کام کیا ہے۔ جس دن ہم نے پہلی دفعہ گیس بنا کر شعلہ جلایا تھا، اس دن اس پروجیکٹ کے ہر سائنسدان، ہر انجینئر، ہر مزدور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم آئل کمپنیز نے اس ملک کی بجلی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہم تم جیسے IPPS کی تیل کی سیاست سے اس ملک کو نکالنا چاہتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ سعدی یوسف اتنا بے غیرت اور بے ضمیر ہے کہ وہ اتنی بڑی امانت ایک IPP کے مالک کے حوالے کر دے گا؟ پھر پیچھے ہو کر بیٹھا۔ ہم جو بھی کرتے ہیں قانون کے مطابق کرتے ہیں۔ ہاں، سعدی نے سر جھٹکا۔ میں بتاتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ ادھر آؤ میری، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اسے اشارہ کیا، وہ متذبذب سی چلی آئی۔ میں تمہیں سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں، مشکل اصطلاحات استعمال کر کے اپنی معلومات کا روپ نہیں جھاڑوں گا۔ تمہیں پتہ ہے میری IPP کون ہوتے ہیں؟ یہ پرائیویٹ اور خود مختار ادارے ہیں۔ تمہارے مالک بھی ایسی ہی ایک کمپنی کو چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ فرنس آئل سے بجلی بنا کر حکومت کو بیچتے ہیں، بدلے میں جب لوگ بل ادا کرتے ہیں تو اس بل سے یہ مزید تیل خرید کر مزید بجلی بناتے ہیں۔ یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ میرے ملک پاکستان میں امیر لوگ بجلی کے بل ادا نہیں کرتے۔ یوں سمجھو کہ 15 ٹکڑے چاہیے ہیں بجلی کے ملک کو، لیکن بل 13 کا ادا ہوا ہے، تو اگلی دفعہ IPP 13 ٹکڑے بجلی بنائے گی۔ یوں چند گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی۔ مگر پھر ہوا یوں کہ 90 کی دہائی میں ہماری حکومت نے ان IPPs کے ساتھ معاہدے کیے، جہاں بہت سی کمپنیز یوں سمجھو کہ 2 روپے کی بجلی بنا کر حکومت کو 4 روپے میں بیچنا چاہ رہی تھی۔ وہاں حکومت نے ان IPPs کے ساتھ معاہدہ کیا جو 2 روپے کی بجلی حکومت کو 20 روپے میں بیچتی ہے، کیونکہ اس 20 روپے کا 10% اس شخص کی جیب میں جانا تھا جس کو ہم مسٹر 10% کہتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ قانونی بات سنو میری NGO، حکومت نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ چاہے یہ 1 ٹکڑا بجلی بنائیں، چاہے 15 ٹکڑے، حکومت ان کو انہی 15 ٹکڑوں کی بجلی کے پیسے دیتی رہے گی۔ اب یہ قانونی لوگ ہر سال 10 یا 8 ٹکڑے بجلی بناتے ہیں۔ ان کا کیا جاتا ہے، جن دنوں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہاشم کاردار جیسے لوگوں کا موڈ نہیں ہے زیادہ تیل خریدنے کا، اس لیے یہ کم بجلی بنائیں گے۔ یہ ہوتا ہے شارٹ فال، یہ ہے وہ لائن لاسز کی گردان کی حقیقت۔ پاکستان میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، کوئی بجلی کا بحران نہیں ہے، یہ صرف IPPs ہیں۔ جب ان کو 15 ٹکڑوں کے پیسے مل رہے ہیں تو یہ بھلے 1 ٹکڑا بھی بنائیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بول بول کر وہ سانس لینے کو رکا۔ ہاشم نے اشارہ کیا تو میری واپس مڑ گئی۔ اب تم ہمارے پروجیکٹ کی معلومات چاہتے ہو تاکہ اس کو لیک کر کے پروجیکٹ کو سبوتاژ کر سکو۔ پہلے تمہاری آئل لابی کی وجہ سے تھرکول کو حکومت پیسے نہیں دیتی، مزید کتنا نقصان دو گے تم لوگ اس ملک کو؟ تمہیں رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ دکھ، صدمے اور برہمی سے وہ بولا۔ ہاشم خاموشی سے سنتا رہا، اسے کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تمہاری تقریر ختم ہو گئی؟ میرا جواب نہ میں ہے، تم جا سکتے ہو۔ فولڈر بے زاری سے واپس ڈالا۔ ہاشم چند لمبے چبھتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم وہ گفتگو بھول گئے جو پچھلی دفعہ یہاں آ کر میں نے کی تھی۔ گود میں رکھی سعدی کی مٹھیاں بھینچ گئیں، مگر اس نے خود کو ٹھنڈا رکھنا چاہا۔ نہیں سعدی، وہ تمہیں توڑنا چاہتے ہیں، تم نے نہیں ٹوٹنا۔
وہ گفتگو جس میں تم نے میرے خوف سے مجھے مفلوج کر دیا تھا، میں وہ ایک ایک لفظ دوبارہ دہرا سکتا ہوں، مگر تمہیں تکلیف ہوگی بچے، اور میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ تمہارا محبت کا فلسفہ تمہاری طرح کرپٹ ہے۔ تم اپنے محبوب لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو۔ تم نے کبھی نوشیروان کو بڑا نہیں ہونے دیا، وہ ایک ایک چیز کے لیے تمہارا محتاج ہے۔ تم نے شہرین کے ساتھ بھی یہی کیا، اسے اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ تم مجھے پسند کرتے ہو، میں جانتا ہوں، کیونکہ مجھے تو سب پسند کرتے ہیں۔ کندھے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے بولا، دل میں ابلتے غصے کو دبانے کی کوشش کی۔ تم نے مجھے اس لیے نہیں بچایا کہ تم مجھے پسند کرتے ہو، تم اپنے بھائی کو گلٹ سے بچانا چاہتے تھے اور مجھے اس کی کمپنی کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، مگر میں رک رک کر بولا، میں نوشیروان نہیں ہوں۔ ہاشم کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا، تمہارے پاس 3 گھنٹے ہیں، سوچ لو، میں ایک کام سے جا رہا ہوں، مجھے واپسی پہ یہ کاغذ بھرے ہوئے ملنے چاہیے، ورنہ تمہاری ہٹ دھرمی کی قیمت تمہاری بہن ادا کرے گی۔ سعدی نے سختی سے میز پہ ہاتھ جما دیے، پھر خود کو روکا۔ اس نے 1 مہینہ اس دن کے لیے مشق کی تھی، وہ اتنی جلدی نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جاؤ اپنا کام بھگتاؤ۔ 3 گھنٹے۔ ہاشم نے کلائی کی گھڑی دکھاتے ہوئے تنبیہ کی اور گارڈز کو اشارہ کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس کمرے میں موجود تھا، مگر اب کی بار انہوں نے کمرے کا صرف شیشے کا دروازہ بند کیا تھا، دوسرا لکڑی کا دروازہ کھلا رہنے دیا۔ یہ اسی دن سعدی کو معلوم ہوا تھا کہ اس کے کمرے کے 2 دروازے تھے، لکڑی کا اندر کی طرف کھلتا، شیشے کا باہر کی طرف۔ لکڑی کے دروازے پہ 2 لاکس لگے تھے اور شیشے والے پہ نمبرز پیڈ، یعنی وہ کوڈ سے کھلتا تھا۔ اب وہ بیڈ پہ بیٹھا لاؤنج نما کمرے میں مستعد گارڈز دیکھ سکتا تھا۔ فولڈرز اور پین بیڈ پہ ساتھ رکھا تھا اور میری قریب کھڑی کہہ رہی تھی، وہ جو کہہ رہا ہے کرے گا بھی صحیح، جب مشورہ مانگوں تب دینا، ابھی مجھ سے بات مت کرو۔ منہ پھیر لیا، میری سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ ہارون عبید کے گھر کے آرام دہ اور کوزی لونگ روم میں ٹی وی چل رہا تھا اور وہ صوفے پہ بیٹھے چند کاغذات دیکھ رہے تھے۔ ساتھ آبدار بیٹھی گاہے بگاہے ان کو دیکھتی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ تبھی ایرانی بلی دوڑتی ہوئی لیونگ روم میں آئی اور جست لگا کر آبدار کی گود میں بیٹھ گئی۔ ہارون نے اوں خفگی سے بلی کو دیکھا، پھر اسے، آپ بھی اپنی بلیوں، گھوڑوں، پرندوں کو گھر کے اندر مت لایا کرو، ٹوکا مگر نرمی سے، اور کاغذ دیکھنے لگے۔ آبدار نے تو جیسے سنا ہی نہیں، آلتی پالتی کر کے اوپر ہو بیٹھی اور بلی کے نرم کھال پہ ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، بابا آج آپ اتنے دن بعد دوپہر میں گھر پہ ہیں، ایسا کرتے ہیں میں چائنیز بنا لیتی ہوں، پھر ہم ساتھ لنچ کریں گے، ٹھیک؟ نہیں، مجھے ایک لنچ پہ پہنچنا ہے ابھی، یاد آیا مسز کاردار نے ویکینڈ پہ ہمیں کھانے پہ بلایا ہے، تم چلو گی؟ اور انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ چائنیز کا پلان کینسل ہونے پہ آبی کی آنکھوں کی جوت کیسے بجھ گئی۔ ہلکا سا نفی میں سر ہلایا، میرا دل نہیں ہے جانے کا، اس دن بھی تو گئی تھی نا ہاشم کی عادت کے لیے، اب اگر وہ لوگ آئے تو پھر جاؤں گی، وہ روز روز جاتے اچھا نہیں لگتا، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ کاغذات دیکھتے رہے، آبدار سر جھکائے بلی کو سست روی سے سہلاتی رہی۔ مسز کاردار کو آپ کا تحفہ کیسا لگا؟ آپ نے بتایا نہیں۔ دل کو پھر سے جوڑ کر گفتگو کا آغاز کیا، اتنا قیمتی بریسلٹ کسے اچھا نہیں لگے گا؟ میں اس شعر کی بات کر رہی ہوں بابا، جو آپ نے مجھ سے لکھوایا تھا۔ میں نے تمہیں انگریزی میں لکھنے کے لیے کہا تھا، تم نے فارسی میں لکھ دیا، کوئی ان کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ خیر کیسی ہیں وہ؟ آپ لوگ ابھی بھی اپنے کارٹیل میں ساتھ کام کر رہے ہیں نا؟ تبھی ہارون کا فون بجا۔ آبدار نے اچک اسکرین دیکھی، ہاشم کاردار کالنگ۔ اوہ، پہلے میں بات کر لوں، میں نے اسے اس دن سے کال بیک ہی نہیں کیا۔ اس نے موبائل لینا چاہا مگر ہارون نے سختی سے فون پیچھے کر لیا۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ایک دم سارے کاغذ چھوڑ کر وہ فون کان سے لگائے اٹھ گئے۔ آبدار متعجب سی بیٹھی رہی، پھر کاغذوں کو دیکھا، وہ محض بلز تھے۔ تو بابا اتنی دیر سے ہاشم کی کال کا انتظار کر رہے تھے؟ بلی کو تھپک کر بھگایا اور پھر ننگے پاؤں سہج سہج کر چلتی ان کے پیچھے آئی۔ بلی کو تھپک کر بھگایا اور پھر ننگے پاؤں سہج سہج کر چلتی ان کے پیچھے آئے۔ وہ گیلری سے گزر کر اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے اور اب دروازہ بند تھا۔ وہ دبے قدموں دروازے تک آئی اور اسے ہلکا سا دھکیلا، بنا آواز کے وہ ذرا سا کھلا۔ ہارون دوسری طرف رخ کیے بات کر رہے تھے۔ آبدار آنکھوں میں معصوم سی شرارت لیے سنتی رہی۔ اس کی برتھ ڈے اگلے ماہ تھی، ہاشم اس کی سالگرہ پہ انوکھے تحفے بھیجا کرتا تھا۔ بابا بھول جاتے تھے تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے اس سال وہ
تمہارا تھرکول والا سائنسدان کہاں تک پہنچا ہاشم؟ وہ کہہ رہے تھے تمہیں یقین ہے وہ تمام معلومات فراہم کر دے گا؟ ذرا ٹھہرے، میں عجلت میں اس لیے مچا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمیں اس سائنسدان سے تمام معلومات چاہیے، ہمیں چائنیز رجسٹر کمپنی جلد از جلد شروع کرنی ہے۔ وہ ناخوشی سے کہہ رہے تھے۔ آبدار کی آنکھوں کی شوخی الجھن میں بدلی۔ میں نے لڑکے کو ملک سے باہر بھیجنے اور اس کو اپنے سیف ہاؤس میں رکھنے میں تمہاری جتنی مدد کی تھی، اب تم بھی اتنی ہی جلدی مجھے کوئی رزلٹ دو ہاشم۔ وہ مڑنے لگے تھے۔ آبدار فوراً الٹے قدموں واپس بھاگی، البتہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یقیناً بابا کوئی غلط کام نہیں کر رہے، وہ کسی سائنسدان کی حفاظت کر رہے تھے۔ مجھے کیا؟ مگر سر جھٹک دینے سے وہ سوچیں جھٹکی نہیں جا رہی تھی۔ وہ جس چہرے کے ساتھ گئی تھی اس کے ساتھ واپس نہیں لوٹی تھی۔ ہاشم واپس آیا تو گارڈز ہتھکڑی لگے سعدی کو لیے اس کے سامنے آئے اور کرسی پہ بٹھایا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کروفر سے بیٹھے ہاشم کاردار نے سر کو خم دیا۔ ہاشم کو دیکھتا رہا۔ ایک گارڈ نے کاغذات لا کر میز پر رکھے اور ساتھ قلم بھی۔ 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، تم نے ابھی تک لکھنا شروع نہیں کیا؟ نارمل انداز میں سوال کیا۔ میں جواب دے چکا ہوں۔ لڑکے کی چپتی نظریں اس پہ جمی تھیں۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہاری بہن کو تمہارے سامنے فون کروں؟ اوہ سعدی افسوس سے سر جھٹکا۔ کیوں مجھ سے ایسے کام کروانا چاہتے ہو جو کرتے ہوئے مجھے افسوس ہوتا ہے؟ سعدی کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ بار بار میری بہن کا نام مت لو، وہ کرایا تھا۔ تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو تاکہ میں اپنی فیملی سے بدظن ہو جاؤں، مگر ایسا نہیں ہوگا کبھی ہاشم۔ حالانکہ ایسا ہو جانا چاہیے کیونکہ تمہاری فیملی تمہیں بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو چکی ہے۔ اگر میرا بھائی کھویا ہوتا تو میرے پاس افیئر چلانے کا وقت نہ ہوتا، مگر تمہاری بہن… وہ ایک دم بھوکے شیر کی طرح ہاشم پہ جھپٹا تھا۔ ہتھکڑی میں بندھے ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑ کر اس کی گردن دبوچنی چاہی، مگر ہاشم نے سختی سے اسے پیچھے دھکیلا۔ گارڈ نے بروقت اسے قابو کیا۔ وہ سرخ پسینے سے تر چہرے سے چلا رہا تھا۔ اللہ غارت کرے تمہیں، اللہ برباد کرے تمہیں۔ اس کی سرخ آنکھیں گیلی تھی اور چلانے کے باعث آواز بیٹھ گئی تھی۔ ہاشم نے ناگواری سے کالر جھٹکے۔ میری نے جلدی سے رومال لا دیا جس سے اس نے گردن تھپتھپائی جہاں ذرا سی خراش پڑ گئی تھی۔ گارڈ سعدی کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز سانس لیتا ہانپتے ہوئے مسلسل چلا رہا تھا۔ ہاشم رومال رکھ کر چند لمحے سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ اپنی جذباتیت کو پرے رکھ کر میری بات سنو، کان کھول کر۔ آنکھوں میں سختی لیے وہ بولا تھا، تم یہاں اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہو۔ تمہیں اپنے سے بڑے دشمن نہیں بنانے چاہیے تھے، مگر تم نے بنائے۔ اب اپنے خاندان کو اپنی غلطیوں کی سزا مت دو۔ 15 منٹ پہلے میں نے تمہاری بہن کو میسج کیا تھا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، گھر میں نہیں ایک ہوٹل میں۔ وہ موبائل نکالتے ہوئے بتا رہا تھا۔ سعدی گہرے گہرے سانس لیتا نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا ڈرائیور اسے پک کر لے گا۔ اسے نہیں معلوم کہ میں ملک سے باہر ہوں۔ اسکرین اس کے سامنے کی۔ اس کا آڈیو میسیج آیا ہے، یہ اصلی ہے، خود سن لو۔ سعدی کی نظریں اسکرین پر ٹھہری۔ اس پہ واٹس ایپ کی گفتگو کھلی تھی۔ اوپر حنین یوسف لکھا تھا۔ ہاشم نے نگاہیں سعدی پہ جمائے پلے کا بٹن دبایا۔ اوکے میں آ جاؤں گی، آپ ڈرائیور بھیج دیں، میں ریسٹورنٹ میں ہوں، مجھے واپس بھی ادھر ڈراپ کروائیے گا، مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے، بائے۔ حنین کی مصروف الجھی آواز ختم ہوئی۔ سعدی کا دل کانپ کر رہ گیا۔ ہاتھوں میں لگی ہتھکڑیاں کیا ہوتی ہیں، کوئی اس سے پوچھتا۔ سعدی یوسف، میرا ڈرائیور ٹھیک 20 منٹ بعد اس کو پک کرنے جائے گا اور ایک ہوٹل میں چھوڑ دے گا۔ سرد مہر سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتانے لگا، ڈونٹ وری، تمہاری بیوقوف بہن کو کچھ نہیں ہوگا، مگر میرے گارڈز اسے وہیں بند کر دیں گے اور صبح سے پہلے اس کو لوٹنے نہیں دیں گے، اور تمہاری جیسی فیملیز میں ایسا ایک واقعہ اس بچی کی ساری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ اب سب تمہارے ہاتھ میں ہے، خود بھی پیچھے ہو کر بیٹھو اور تسلی سے جیسے اسے مسدہ سنایا، اللہ برباد کرے تمہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو یہ نمبر دیکھ لو، یہ تمہاری بہن کا ہی نمبر ہے، مگر شاید اس نے تمہارے جانے کے بعد لیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہاشم نے حنین کے نام پر کلک کیا تو اس کی پروفائل کھل گئی۔ سعدی کی بے بسی بھری غسیلی نظریں ہاشم سے ہوتی اسکرین پر ٹھہریں۔ اسکرین پر حنا کی پروفائل پکچر تھی، اس کی اور سیم کی سیلفی، نیچے ایک موبائل نمبر لکھا تھا اور ساتھ ہی اس کا واٹس ایپ سٹیٹس، ساتھ میں ایک ویڈیو کیمرے کا نشان اور لکھا تھا اپ ڈیٹڈ 6 منٹ اگو۔ سعدی ایک دم چونکا، ہاشم کو دیکھا۔ آڈیو دوبارہ دکھاؤ۔
हाशिम ने हुक्म की तामील की, ऑडियो प्ले की, मगर सादी सिर्फ ऑडियो का वक्त देख रहा था। वो 20 मिनट पहले की थी। हुनैन की आवाज़ इसकी समात में नहीं सुनाई दे रही थी। वो सिर्फ स्क्रीन को देख रहा था। 20 मिनट पहले, 6 मिनट पहले। केमिकल इंजीनियरिंग ने जहन में जमा तफरीक की। जवाब घाटे का नहीं था। फिर इसने निगाहें उठाई, मगर अब इनमें ना गुस्सा था, ना नफरत, ना बेबसी भरा दुख। इसमें कोई अजीब सा तासुर था, ठंडे गोश्त जैसा। फिर सादी ने गहरी सांस ली और ज़रा पीछे को हुआ। कंधे उचकाए। जितनी जल्दी तुम ये कागज़ पुर कर दोगे, इतनी जल्दी मेरे बंदे तुम्हारी बहन को इज्जत और हफाजत से वापस छोड़ देंगे। सादी इन्हीं नज़रों से इसे देखता रहा। तुम चाहो तो मेरी बहन को अगवा भी कर सकते हो, मगर तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम कोई और जुर्म अफोर्ड नहीं कर सकते और चाहते हो कि मेरी नज़रों में मेरी बहन को गिराओ, है ना? अबरू उठाकर पूछा। इसकी आवाज़ में काट थी। हाशिम दोनों हाथ मेज़ पर रखे आगे हुआ और इसकी आंखों में झांका। मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में पहली दफ़ा खुद को मेरी जगह रख कर देखो। एक एक लफ्ज़ चबा कर कह रहा था। अब जब अपनी बहन को बचाने के लिए तुम ये कागज़ फुर करके एक जुर्म करोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि इंसान को अपने ख़ानदान के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। फिर तुम जानोगे कि तुम हीरो नहीं हो, ना मैं विलन हूँ, बल्कि हम दोनों एक जैसे हैं। जख्मी सा मुस्कुराया। आज हम बराबर हो जाएंगे सादी, क्योंकि जो करना होता है वो करना पड़ता है। सादी भी आगे को हुआ। गार्ड फौरन चौकस हुए, मगर अब वो हाशिम पे हमला नहीं कर रहा था। वो भी इसकी आंखों में देखकर कहने लगा, मैं और तुम बराबर नहीं हैं, क्योंकि मैं कागज़ परे धकीला इनको पूर नहीं करूँगा और बेगैरत बनना पसंद करोगे। अपनी बहन का कोई ख्याल नहीं है। इसने गोया मलामत की। सादी पीछे हुआ, मुस्कुराया। मेरी बहन तुमसे मिलने नहीं आएगी। ये ऑडियो जाली नहीं थी, ये असली थी। मेरा ड्राइवर अब तक निकल चुका होगा। तुम्हारी बहन वाकई आ रही है। मुझे पता है ये ऑडियो असली है, मगर मेरी बहन नहीं आएगी। चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। हाशिम ने तासुब से सर झटका। मुझे इस लड़की पे तरस आ रहा है। तुम इसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। खैर, तुम सोच लो, हमारे पास पूरी रात है। गर्दन की खराश को मसलते हुए वो सुकून से बोला और दूर खड़ी मैरी को लगा सादी फिर से इस पे झपटेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो इसी तरह बैठा रहा। वो अभी तुम्हें कॉल करेगी और कहेगी कि तुम गाड़ी ना भेजो। तुम्हारे ड्राइवर को खाली हाथ आना पड़ेगा, क्योंकि फार्स गाजी की बहन के रेस्टोरेंट से तुम एक लड़की को ज़बरदस्ती तो ले जा नहीं सकते। इसका एतमाद वापस आ रहा था। हाशिम को पहली दफ़ा चंबा हुआ। वो क्या मिस कर रहा था? तुमने शायद गौर से नहीं सुना। तुम्हारी बहन मेरी बात रद्द नहीं कर सकती। वो जेब में इसका मोबाइल बजा। वो एकदम रुकी। सादी की ज़ख्मी मुस्कुराहट फिर से नमूदार हुई। उठाओ हाशिम कारदार और स्पीकर ऑन रखो, क्योंकि मेरी बहन अभी तुम पे कराएगी और मैं वो सुनना चाहूँगा। तुम्हारा दिमाग चल गया है, मगर अपना शौक पूरा कर लो। वो इसी क्रोफर से उठा और गार्ड्स को इशारा किया। वो इसका हर इशारा पहचानते थे। इससे सादी को अंदाज़ा हुआ कि वो इस कैद खाने में लाया जाने वाला पहला कैदी नहीं था। ये कोई वेयर हाउस था जो सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल होता था। गार्ड्स इसे वापस के कमरे में ले आए। लकड़ी का दरवाज़ा खुला रहने दिया और शीशे का दरवाज़ा मकफल कर दिया। सादी बैठा नहीं, दरवाजे के साथ खड़ा रहा। दीवार में लगा इंटरकॉम की तरह का स्पीकर एक गार्ड ने चला दिया था। इसे नहीं मालूम कि हाशिम ने अपने सेल को किस तरह इससे जोड़ रखा था, मगर इतना वो समझ गया था कि इस स्पीकर से इसको इनकी गुफ्तगू सुनाई दे सकती थी, मगर सादी की आवाज़ नहीं जा सकती थी। हाशिम का फ़ोन मुसलसल बज रहा था। जब दरवाज़ा बंद हो चुका और इसने अपने कैदी को शीशे के दरवाजे पे हाथ जमाए खुद को देखते पाया, तो कॉल उठाई। हेलो हुनैन, खुशगवार लहजे में बोला। नज़रें शीशे के पार सादी पे जमी थीं। दूसरी तरफ खामोशी थी, गहरे सांस। हुनैन, हाशिम ने फिर पुकारा। आपने ड्राइवर भेज दिया? सपाट सा अंदाज था। हाँ, भेजने वाला हूँ। तुम तैयार हो? तंजिया नज़रों से सादी की आंखों में देखते पूछा। फिर खामोशी। नहीं, मैं नहीं आ रही। ड्राइवर वापस कर लें। सादी की उठी गर्दन मजीद उठ गई। हाशिम पे जमी चुभती नज़रों में मलामत दर आई। हाशिम कारदार को एकदम गर्दन की खराश में शदीद दर्द हुआ। इसे लगा इसने गलत सुना है। क्या मतलब? तुमने अभी कहा तुम? मुझे पता है मैंने क्या कहा, और अब मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं आ रही, सो नहीं आ रही, बात ख़त्म। शीशे पे दोनों हाथ रखे सादी ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस अंदर उतारी। क्या मतलब? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी हुनैन। हाशिम का गला दब रहा था। मेज़ पर रखे कागज़ देखते इसने टाई की नॉट ढीली की। वो हारून को क्या जवाब देगा? रात को घर आइएगा, मामू के सामने कर लीजिएगा जो बात भी हो। आखिर आप मामू के कज़न हैं, इतना तो हक है ना आपका। वो सर्द मैरी की मगर गीली सी आवाज़ में कह रही थी। और प्लीज़ मुझे हर वक्त कॉल मत करें। मैं आपसे रिश्तेदार समझकर कभी बात कर लेती हूँ, तो आप इसका गलत फ़ायदा मत उठाया करें।
ہاشم نے متجب سے ہو کر دروازے کو دیکھا۔ سعدی اسی طرح وہاں کھڑا تھا۔ ہاشم کے ماتھے پہ ٹھنڈا پسینہ آیا، ایک دم سب غلط ہو رہا تھا۔ تمہیں 10 منٹ میں کیا ہو گیا؟ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھیں۔ کسی نے منع کیا ہے مجھ سے ملنے کے لیے آنے کو؟ وہ ذرا غصے ہوا۔ شیشے کے پار کھڑے سعدی کی نظریں ہاشم کا چہرہ احساس توہین سے سرخ پڑنے لگا۔ ہاں کیا ہے منع، میرے بھائی نے منع کیا ہے۔ ہاشم کا سانس رک گیا۔ وہ بالکل پلک جھپکے بنا سعدی کو دیکھے گیا۔ سعدی، تمہاری سعدی سے بات ہوئی ہے؟ وہ اگلی 10 زندگیوں میں بھی اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سعدی تو سارا وقت اس کے سامنے بیٹھا رہا تھا۔ تو پھر؟ ہاں ہوئی ہے میری سعدی بھائی سے بات۔ اب پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ اور ٹھک سے فون بند ہو گیا۔ ہاشم نے بامشکل ہیلو کہا، پریشانی سے، تعجب سے چند لمحوں کے لیے اسے بھول گیا تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ صرف یہی یاد تھا کہ وہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے اور اس کا دل حیرت اور شوق سے دھڑکنا بھول چکا ہے۔ فون کان سے ہٹا کر چہرہ اٹھایا۔ شیشے کے دروازے کے پار کھڑا سعدی آنکھوں میں چبھن بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم تیزی سے آگے آیا، کوڈ دبا کر دروازہ کھولا، اسے گریبان سے پکڑ کر سامنے کیا۔ کیا کیا تم نے؟ ہاں؟ تعجب اور غصے سے وہ چلایا۔ 10 منٹ میں کیا بدل دیا تم نے؟ اس گالی نے اس نے اسے گالی دی اور میرے منہ پہ فون بند کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر جب تم قرآن پڑھو تو پناہ مانگا کرو دھتکارے ہوئے شیطان سے، سعدی تیز تیز سانسوں کے درمیان بولا تھا۔ ہاشم نے اس کو گریبان سے جھٹکا دے کر چھوڑا اور انہی بے یقین نظروں سے دیکھتا پیچھے ہوا۔ بے شک وہ واپس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے گہرے تھکے سانس لے کر خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ بے شک اس شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پہ جو ایمان لائے۔ اپنی پیشانی ہتھیلیوں پہ گرائے وہ چہرہ جھکائے آنکھیں بند کیے پڑھ رہا تھا، اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ ہاشم انہی بے یقین آنکھوں سے اسے دیکھتا قدم قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ بے شک اس شیطان کا زور انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی کر لیتے ہیں۔ اس کی آواز دھیمی ہو رہی تھی۔ ہاشم تر پیشانی اور حیرت زدہ آنکھیں لیے دروازے تک پیچھے ہٹ گیا۔ آج کے بعد تم میری بہن کو میرے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے اگلی دفعہ مجھے دھمکانے آنا تو کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا۔ وہ بلند آواز سے کہہ کر گویا اسے چیلنج کر رہا تھا۔ تمہاری بہن، فارس، سب اس کی سزا کاٹو گے۔ تم انتظار کرو۔ چوکھٹ تک رکا اور زور سے غرایا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور گردن کی خراش دہک رہی تھی۔ آستین سے تر پیشانی رگڑی اور مڑ کر باہر نکل گیا۔ سعدی ابھی تک زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا، مگر اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ سنائی نہ دیتی۔ پورے زندہ خانے میں سناٹا چھایا تھا۔ میری اس کے پاس آئی، اسے پانی لا کر دیا۔ تم نے کیا کیا سعدی؟ سعدی نے نچڑا ہوا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نہیں سمجھو گی۔ میری کی آنکھوں میں تعصب در آیا۔ جب تم 7 سال پہلے قصر کاردار آئے تھے تو تمہارے آگے دروازہ میں نے کھولا تھا۔ اگر نہ کھولتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ سعدی کچھ کہے بنا پانی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ سعدی اور اس کے زندہ خانے کو وہیں چھوڑ کر ہم چند منٹ پیچھے واپس اسلام آباد کے اس ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جہاں اوپری کمرے میں حنین بیٹھی رجسٹر پہ پھول بوٹے بنا رہی تھی۔ وہ آیت ہنوز لکھی موجود تھی، مگر حنین کو جب کچھ خاص سمجھ نہ آیا تو غور و فکر کرنا ترک کر دیا۔ تبھی زمر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ موبائل کمپنی نے بالآخر سگنل رپورٹ بھیج ہی دی۔ وہ اندر سے کاغذ نکالتے ہوئے دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ حنین نے چونک کر اسے دیکھا۔ مگر بھائی کا موبائل سگنل آخری دفعہ ہماری کالونی میں آن ہوا تھا، یہ بتایا تو تھا پولیس نے۔ ہاں، مگر اس کا واٹس ایپ اگلے دن بھی آن ہوا تھا۔ 22 مئی کو پولیس نے یہ نہیں بتایا؟ اس لیے میں نے کمپنی سے رابطہ کیا تھا۔ وہ سست روی سے ہی صحیح، مگر کام انہوں نے کر دیا۔ تم تو کر کے دینے پہ تیار نہیں تھی۔ وہ طنز نہیں تھا، بس سادگی سے تھا، اور صفحے کھول کر چہرے کے سامنے کیے۔ حنین نے خفگی سے کچھ کہنا چاہا، پھر سر جھٹک کر اس کے قریب آئی اور کاغذ پہ دیکھا۔ پھر دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ علاقہ، یہ تو وہی ہے پھپھو جہاں ہم اب رہتے ہیں اور جہاں کاردارز رہتے ہیں۔ زمر سوچتے ہوئے پڑھتی جا رہی تھی۔ حنین الجھ کر رہ گئی۔ سعدی کو آخری کال ہاشم کی طرف سے کی گئی ہے، دیکھو۔ یہ پولیس کی رپورٹ میں نہیں تھا، وہ دکھا رہی تھی۔ اس رات ہم سب بھی بھائی کو کال کر رہے تھے، مگر ہاشم کی کال کے وقت فون قصر کاردار یا ہماری انیکسی کے آس پاس 3 کلومیٹر کے علاقے میں تھا۔ وہ 12 بجے کے بعد آن ہوا، تقریباً رات کے 3 بجے، تب بھی وہ اسی علاقے میں تھا۔ اس کا واٹس ایپ بھی تبھی آن ہوا تھا
کاغذ رکھ کر وہ سنجیدگی سے حنین کو دیکھنے لگی۔ سعدی کی 2 چیزیں کھوئی تھیں، کی چین اور موبائل۔ کی چین ممکنہ طور پر اس گواہ لڑکی کے پاس تھا، مگر سیل فون کس کے پاس تھا اور وہ اسے اس علاقے میں کیوں لے کر گیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک گواہ نہ ہو بلکہ کثرے کاردار میں سے بھی کوئی گواہ ہو۔ چند لمحے سوچا، نوشیروان اس دن سے متضاد باتیں کہہ رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وہاں موجود ہو۔ ظاہر ہے وہ سعدی کا دوست ہے، وہ بھائی کا دوست نہیں ہے، وہ ایک دم بولی۔ زمر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ مگر سب جانتے ہیں کہ وہ دونوں دوست ہیں۔ میں باقی سب سے زیادہ جانتی ہوں بھائی کے بارے میں۔ میں نے سگنل ڈھونڈنے میں مدد نہیں دی، مگر پچھلے 4 سال سے اب تک نہ فارس غازی ادھر تھا نہ زمر یوسف۔ تب حنین ہی تھی جو سعدی کے ساتھ تھی، اس لیے وہ دوست نہیں تھے، قطعیت سے بتایا، اور یہ بھی طنز نہ تھا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ وجہ؟ کسی لڑکی کو شیرو تنگ کرتا تھا، اس لڑکی نے اپنے منگیتر سے شیرو کو پٹوایا۔ بھائی نے سامنے موجود ہونے کے باوجود شیرو کی کوئی مدد نہیں کی، آرام سے بیٹھا رہا۔ اس پہ وہ بھائی سے خفا ہو گیا، مگر سعدی نے کوئی مدد کیوں نہیں کی پتہ نہیں۔ پھر بعد میں وہ ڈرگز لیتا تھا تو بھائی نے اس کی شکایت اس کی ممی کو لگائی، پھر اس نے اس کے اغوا کا پول کھولا۔ پھر میں نے اس کے اغوا کا پول کھولا، اس نے بات سے گھمائی۔ شیرو بھائی تو تب سے ہمارے جانی دشمن ہے۔ تم نے پہلے نہیں بتایا، آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ اس نے شانے اچکائے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ تمہارا خیال ہے کہ شیرو سعدی کو گولی مار سکتا ہے؟ ارے نہیں، اس سے تو اغوا بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ گولی کہاں مار سکتا ہے کسی کو؟ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ وہ دوسرا گواہ وہ ہو سکتا ہے، مگر بھائی سے بغض کی وجہ سے ہو سکتا ہے خاموش ہو۔ جو بھی ہے، تم مجھے شام میں وہ پین چارج کر کے دو گی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ اہم ہو۔ پھر واپس گھوم کر دوبارہ سے کاغذ دیکھنے لگی، آنکھوں میں ستائش تھی۔ یہ موبائل سگنل بھی کیا چیز ہے حنین، نظر بھی نہیں آتا مگر اتنا مضبوط ہے کہ ختم ہو جانے کے بعد بھی اپنا نشان نہیں کھوتا۔ حنین نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور رخ موڑ کر بیٹھ گئی، الجھی نگاہوں سے اس آیت کو دیکھنے لگی۔ تبھی موبائل بجا۔ اس نے بیزاری سے دیکھا، ہاشم کا پیغام تھا، اسے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ وہ ٹائپ کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ گردن موڑ کر دیکھا، زمر فون پر کسی سے وکیل سے بات کر رہی تھی۔ وہ چلی گئی تو حنا نے پیغام ریکارڈ کر کے اسے بھیجا، ملنا ہی تھا تو آدھے گھنٹے کے لیے وہ مل لے گی، وہ حلیمہ والی بات بھی کلیئر کر لے گی۔ اور پھر سے رجسٹر کے کنارے پھول بوٹے بنانے لگی۔ وہ آیت ابھی تک صفحے پہ جگمگا رہی تھی۔ واہ جی، شہد میں شفا ہے، مگر دل کی بیماری کی شفا شہد میں کیسے ہے؟ اس آیت میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، مگر کون سی نشانی؟ وہ سوچتی جا رہی تھی۔ ذہن میں زمر کے کہے الفاظ گونج رہے تھے، یہ موبائل سگنل بھی کیا عجیب چیز ہے حنین، شہد کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عسل۔ اس نے ذہن سے اس آواز کو جھٹکتے ہوئے آیت پہ توجہ دی۔ ہو سکتا ہے عسل کا کوئی اور مطلب بھی ہو، کہتے ساتھ اس نے عسل کا لفظ آیت میں ڈھونڈنا چاہا۔ یہ موبائل سگنل بھی کیا عجیب چیز ہے، مگر ایک منٹ وہ الجھی۔ عسل کا لفظ تو آیت میں تھا ہی نہیں، آیت میں شہد کا لفظ تو تھا ہی نہیں، وہاں تو صرف شراب لکھا تھا۔ پھر وہ شہد کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ یہ موبائل سگنل بھی؟ وہ صفحہ اپنے قریب لائی، آنکھوں کے بالکل قریب، پلکیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ وہ غلط شے کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ آیت عسل نہیں تھی، وہ آیت نحل تھی۔ موضوع شہد نہیں تھا، موضوع شہد کی مکھی تھی، ہنی بی۔ زمر ساتھ آ کر بیٹھی اور اپنا کام کرنے لگی۔ حنین اسی طرح صفحے کو دیکھ رہی تھی۔ سعدی بھائی بھی مجھ سے ایک دفعہ پوچھ رہے تھے، یہ موبائل سگنل بھی کیا عجیب چیز ہے حنین، وہ متحیر سی خود سے بڑبڑائی۔ موبائل سگنل، سوری۔ زمر نے اسے سوالیہ دیکھا، اسے لگا حنا نے اسے پکارا ہے، مگر حنین اس وقت کسی اور دنیا میں تھی، اس نے نہیں سنا، بس تیزی سے اٹھی اور زمر کے آگے رکھا سعدی کا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسے اپنی میز پہ لے آئی۔ بے قراری سے وہ جلدی جلدی کیز دباتی فیس بک کھول رہی تھی۔ سعدی کا فیس بک پہ دوستوں کا ایک گروپ تھا، چھوٹا سا، جہاں وہ ہر ہفتے اپنی ایک سیلف ویڈیو پوسٹ کرتا تھا۔ اس میں وہ کسی منتخب آیت کی اپنی سمجھ اور علم کے لحاظ سے تفسیر بیان کرتا تھا۔ یہ سلسلہ اس نے سال بھر پہلے چھوڑ دیا تھا جاب کی مصروفیت کی وجہ سے، مگر وہ ویڈیوز اب بھی اس گروپ میں تھیں۔ حنا اس گروپ میں تھی، مگر چونکہ وہاں سعدی کے دوست تھے سو اس کو کمنٹ کرنے کی اجازت بھائی کی طرف سے نہیں تھی، لیکن ویڈیوز وہ دیکھا کرتی تھی۔ نیٹ چھوڑنے کے بعد بھی وہ ان ویڈیوز کو تب دیکھ لیتی جب بھائی امی کو دکھاتا، اسے لگتا تھا وہ ان کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی ہے، لیکن آج دونوں کانوں کے درمیان کچھ اٹک گیا تھا، مطلوبہ صفحہ کھل گیا۔ وہ ویڈیو آج بھی وہاں موجود تھی، اس کا نام آیت نحل تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ویڈیو کھولی، کانوں میں ایئر فونز لگائے۔
اسکرین پہ ریسٹورنٹ کی کونے والی میز نظر آنے لگی۔ 1 یا 1.25 سال پہلے کا سعدی ادھر بیٹھا تھا اور اسکرین پہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، چند ابتدائی فکرے۔ حنا نے اسکرین کو انگلیوں سے چھوا۔ کتنے دن بعد اس نے سعدی کو بولتے دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ موضوع پہ آ گیا تھا۔ کل صبح فجر پہ میں سورہ نحل پڑھ رہا تھا تو آیت نحل نظروں سے گزری تو میں نے ان پہ غور و فکر کیا۔ ہم اکثر قرآن میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے سنتے ہیں کہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ غور و فکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس آیت کی تفاسیر سے تفسیر پڑھ لینا، کیا یہ کافی ہوتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ ذرا رک کر سانس لی۔ غور و فکر کہتے ہیں تفتیش کو، جیسے انگریزی فلموں میں سراغ رساں حضرات چھوٹے چھوٹے کلیوز کو تعاقب کرتے ہوئے مجرم تک پہنچتے ہیں۔ میرے نزدیک قرآن میں غور و فکر کرنا بھی میٹیریل کو فالو کرنے جیسا ہے، یعنی ٹھوس شواہد کا پیچھا کرنا۔ ٹھوس شواہد میں ہر وہ چیز آتی ہے جو ٹھوس ہو، جسے آپ چھو سکیں، جیسے ایمان، کفر، شرک، روزہ، نماز۔ یہ ٹھوس چیزیں نہیں ہیں، مگر سمندر، پانی، جانور، شہد، یہ ٹھوس چیزیں ہیں۔ آیت نحل کو پڑھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس میں موجود میٹیریل شواہد کا تعاقب کرتا ہوں، شاید تب کچھ سمجھ آئے۔ وہ سانس لینے کو ٹھہرا اور حنا بالکل سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ اس میں میٹیریل چیز شہد تھی۔ میں چند جگہوں پہ گیا خالص شہد کے لیے، مگر پھر ایک دن مجھے اندازہ ہوا کہ لفظ شہد تو آیت میں لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ آیت اصل نہیں تھی، یہ آیت نحل تھی۔ موضوع نحل ہے، سارا مسئلہ نحل کا ہے۔ تب مجھے ایک بہت دلچسپ بات معلوم ہوئی، مگر اس کے لیے ہمیں پچھلی 3 آیات کو ملا کر پڑھنا ہوگا۔ اب اس نے میز پر رکھا قرآن کھولا اور اس میں سے دیکھ کر بتانے لگا، ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی ڈرنکس کا ذکر کیا ہے۔ ایک ایک کر کے سب کو دیکھتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ کر آیت پڑھنے لگا، اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد، پھر بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ چہرہ اٹھایا اور اپنے ازلی معصوم مگر پیاری مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، اب بظاہر یہ زمینداروں کسانوں سے متعلقہ آیت لگتی ہے کہ کیسے بارش کے بعد بنجر زمین زرخیز ہو جاتی ہے، مگر جو لوگ سنتے ہیں، یعنی جو لوگ قرآن کو غور سے سنا کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں عموماً جب آسمان سے نازل شدہ پانی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد وحی ہوتی ہے، وحی الہی۔ قدرے توقف سے کہنے لگا، وحی 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو قرآن اور الہامی کتابوں کی صورت میں، ان میں اللہ بندے سے مخاطب ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ پردے کے پیچھے سے خود بندے سے مخاطب ہوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ ہوتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے موقع پہ ہوئے تھے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ اپنے فرشتے کو انسان کے پاس کوئی پیغام دے کر بھیجے۔ اس تیسری وحی کی 2 قسمیں، ایک تو جو انبیاء کے پاس جبریل علیہ السلام کے ذریعے اترا کرتی تھی، اور دوسری الہام یعنی دل میں خیال کا ڈالے جانا۔ یہ ہر انسان کو ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے الہام شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو جج آپ شریعت کے اصولوں پہ ہی کریں گے۔ یعنی الہام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا تھا، جس کی بنا پر انہوں نے اپنا بچہ نیل میں اتارا تھا، اور یہی شہد کی مکھی کو ہوا تھا، یعنی اس کے دل میں خیال ڈالا گیا تھا۔ چند لمحے کے لیے رک کر قرآن کو دیکھا تو ان 5 آیات میں پہلی قسم کی ڈرنک پانی ہے، وحی الہی، جو آسمان سے اترتی ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن کرتا ہے، اور کوئی بھی چیز ایسے دل مردہ نہیں کرتی جیسے اونچے کہکے کرتے ہیں۔ پھر صفحہ پلٹایا، اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ پہلے عربی پڑھی، پھر اردو میں بتانے لگا، اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں ایک سبق ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں، خوشگوار ہے وہ پینے والوں کے لیے۔ سعدی نے چہرہ اٹھایا، بارش وہ چیز ہے جو فصل پہ ہو یا دل پہ، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ بارش کو اللہ نے ہمیشہ رحمت کہا ہے، کسی قوم کو بارش سے عذاب نہیں دیا۔ ہم ڈیم نہیں بناتے اور پلاننگ نہیں کرتے، اس لیے بارش رحمت بن جاتی ہے، ورنہ بارش تو سراسر فائدہ ہوتی ہے۔ ہم دوسری قسم کی چیز دیکھیے، دودھ۔ وہ کہہ رہا تھا، او حنین ہر شے بھلائے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، اسے یہ سب اس طرح کیوں نہیں سمجھ آیا تھا جیسے سعدی کو آیا تھا۔ دودھ ان اچھی چیزوں کی مثال بیان کرتا ہے جو بری چیزوں سے نکلتی ہے، خون اور گوبر کے درمیان سے خالص اور پاک دودھ کا نکلنا۔
ہمیں یہ بتاتا ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی ہم اپنے خلوص اور پاکیزہ نیت سے راستے نکال سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ آپ کو معلوم ہوگا وہ واقعہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 پیالوں میں سے دودھ کا انتخاب فرمایا تھا، کیونکہ دودھ عین فطرت ہے، تو فطرت میں کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، آپ گندگی میں سے بھی اچھی چیز نکال سکتے ہیں۔ اب تیسری ڈرنک لیجئے۔ دیکھیے قرآن سے پڑھ کر سنانے لگا، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم بنا لیتے ہو نشہ آور چیزیں، شراب، اور اچھا رزق بھی بناتے ہو۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہیں۔ تو میرے عقل والے دوستو، تیسرا مشروب یعنی شراب بنایا جاتا ہے پاکیزہ پھلوں سے۔ کھجور جیسے شجر طیبہ سے بھی بری چیزیں بن سکتی ہیں، یہ سب آپ کے اوپر ہے۔ آپ اچھی چیز سے بھی بری بنا سکتے ہیں اور بری سے بھی اچھی نکال سکتے ہیں، اس لیے چیزوں کو درست استعمال کریں، کمپیوٹر سے اچھے کام کیا کریں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ نہ دیکھا کریں، اور جس کی اجازت نہیں ہے وہ بھی نہ کیا کریں۔ آپ کوئی ناول پڑھ رہے ہیں مگر پیرنٹس نے اجازت نہیں دی ناولز پڑھنے کی، تو اسے پڑھ کر آپ پیرنٹس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ ان کو کنونس کریں لیکن چھپ کر مت پڑھیں، یہ غلط ہے۔ پھر اگلی آیت کی طرف متوجہ ہوا، اور وہی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کہ بنا لے اپنا گھر پہاڑوں پہ اور درختوں میں، اور اس میں جو وہ چڑھاتے ہیں اونچی چھتیں، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، پھر چلتی رہ اپنے رب کے آسان رستوں پہ۔ نکلتا ہے ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے شربت، مختلف ہیں رنگ اس کے، شفا ہے اس میں لوگوں کے لیے، البتہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سعدی چہرہ اٹھا کر واپس کیمرے میں دیکھنے لگا۔ بظاہر یہ ایک بہت سادہ سی آیت ہے، اس میں چوتھے مشروب کا ذکر ہے، شہد، جس کے پینے میں شفا ہے۔ میری ٹیچر کہتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کے پینے میں شفا کا ذکر کیا ہے۔ ویسے شہد پینے اور شہد کھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، کبھی آزما کر دیکھیے گا۔ ذرا رک کر گہری سانس لی۔ حنین نے بے قراری سے اس کو دیکھتی اس کے اگلے الفاظ کی منتظر تھی۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ آبادیوں سے دور اونچی محفوظ جگہوں پہ اپنے گھر بنائے، پھلوں میں سے کھائے اور آسان رستوں پہ چلے، پھر جو اس کے پیٹ سے نکلے گا شہد اور ایک دوسری رطوبت بھی وہ شفا بخش ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا آسان ترجمہ، مگر غور و فکر کرنے والے لوگ سادہ ترجمے پہ بس نہیں کرتے، ان کو کوئی نہ کوئی مزید مطلب ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور وقت اور حالات کے ساتھ یہ مطلب بدل جایا کرتے ہیں۔ قرآن میں وسعت ہے، مگر افسوس کہ قرآن پڑھنے والوں میں وسعت نہیں ہے۔ خیر، صفحے پہ ایک نظر دوڑاتے گردن جھکائی، میں کافی دیر شہد ڈھونڈتا رہا، خالص شہد۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ خالص شہد ناپید ہوتا جا رہا ہے، تو میں شہد کی مکھی کی طرف آیا۔ اس آیت میں ٹھوس شے وہی تھی۔ مجھے اس دوران ایک دلچسپ ریسرچ ملی، گو کہ کچھ لوگ اس تحقیق کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ شہد کی کمی کی وجہ بے دریغ اس کا استعمال ہے، لیکن میں اس تحقیق کو مان سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں اور اس آیت میں ایک لنک نظر آتا ہے۔ کہنے کے ساتھ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اس کی تاریک اسکرین کمرے میں دکھائی دی۔ شہد کیوں ناپید ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ چیز نہیں، یہ موبائل نہیں، بلکہ اس کے گرد چکراتا ان دیکھا موبائل سگنل۔ فون رکھا اور پھر سے سامنے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ موبائل سگنل بہت عجیب چیز ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کوئی آپ کو فون کرے تو یہ آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے، عین آپ کے کان کے قریب آ بجتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جگہ جگہ اونچے ٹاورز لگے ہوتے ہیں جن سے جڑا ان نادیدہ لہروں کا جال پوری دنیا میں بچھا ہے، یہاں تک کہ دنیا انہی کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ مگر یہ بری بات نہیں ہے، سیل فون ایک ضرورت ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب کے پاس ہوتا ہی ہے، لیکن حنین کی آنکھیں یکدم بھیگنے لگیں۔ اس کو یاد تھا کہ وہ آگے کیا کہے گا، مگر وہ اسے ایسے سنے گی جیسے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ شہد کی مکھی اللہ کے حکم پہ دور پہاڑوں درختوں میں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ وہ سارا دن باہر پھرتی ہے، ہر پھول پھل پہ بیٹھتی ہے، اس کا رس لیتی ہے اور پھر واپس اپنے گھر جاتی ہے۔ اور نہیں، یہیں رک جائیں، کیونکہ جب بچپن میں آپ نے یہ عمل پڑھا تھا تب شہد کی مکھیاں گھروں کو لوٹتی تھیں، مگر آج 2014 میں ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ ہے یہ، موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ جب مکھی گھر سے نکلتی ہے تو اس کو اپنے گھر کا راستہ مقناطیسی لہروں کی مدد سے یاد رہتا ہے اور پھول پھل پہ بیٹھتی ہے اور رس لے کر واپس گھر کی طرف اڑتی ہے، لیکن درمیان میں موبائل سگنلز کی لہروں کا جال بچھا ہوتا ہے۔
شہد کی مکھی جب کسی سگنل کی لہر سے ٹکراتی ہے تو مقناطیسی فیلڈ متاثر ہوتا ہے، یوں سمجھیں وہ چکرا کر رہ جاتی ہے اور کنفیوزڈ ہو جاتی ہے۔ اس ٹکر سے وہ سمت کا تعین کھو دیتی ہے، وہ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتی ہے اور پھر ماری ماری ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتی ہے اور یوں ہی بھٹک بھٹک کر کہیں گر کر مر جاتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ گھر لوٹنے والی مکھیوں کی تعداد کم سے کم ہو رہی ہے، اور جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ آیت نحل ہے، اتنی اہم آیت جس میں سورت کا نام لکھا ہے، تو شہد کی مکھی کی مثال بیان کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ حنین نے آنکھیں بند کر لیں، ان سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ 1 سال پہلے کا سعدی بے خبر سا اسے کہہ رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ موبائل ہماری دنیا سے مٹھاس کیسے غائب کر رہے ہیں۔ کتنی ہی پیاری اور اچھی لڑکیاں ہیں جنہوں نے شہد سے میٹھے گھر بنانے تھے، وہ روز گھر سے نکلتی ہیں، پھولوں، رنگوں اور خوشبوؤں کی آس لے کر آسان راستوں پر چلتی ہیں، مگر پھر درمیان میں یہ موبائل سگنلز آ جاتے ہیں اور ان کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں۔ وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں، کسی نامحرم سے فون پہ بات کرنے کے لیے ڈھیروں دلیلیں گھڑتی ہیں، فتوے لیتی ہیں۔ کزن بھی تو بھائی ہوتا ہے، اسلام اتنا بھی سخت نہیں، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی، وغیرہ وغیرہ، اور اسی کرب اور تکلیف میں وہ گھر کا راستہ بھول جاتی ہیں۔ وہ در بدر بھٹکتی رہتی ہیں۔ انہوں نے تو آسان راستوں پہ چلنا تھا، اپنے دلوں میں موجود قرآن سے اور نور سے لوگوں کو شفا دینی تھی، اپنے ٹیلنٹ سے اور پوٹینشل کو میٹھے کاموں کے لیے استعمال کرنا تھا، مگر یہ موبائل سگنلز ان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ مرض عشق بہت موذی مرض ہے، اگر آپ میں سے کوئی اس میں مبتلا ہے تو یاد رکھیے اس مرض کی شفا ہے، لیکن اس شفا کے لیے پہلے آپ کو اپنے راستے ٹھیک کرنے ہوں گے۔ وہ مشکل راہیں جن میں کرب ہے، پکڑے جانے کا خوف ہے، ان کو ترک کرنا ہوگا۔ کہنے کے ساتھ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، وقت کم ہے، میں اپنی باتوں سے کسی کو بور بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے قصہ مختصر۔ یہ آیات نحل ہمیں سکھاتی ہے کہ جیسے گوبر اور خون کے درمیان سے پاکیزہ چیزیں نکل سکتی ہیں اور جیسے انگور اور کھجور سے ناپاک شے بن سکتی ہے، ویسے ہی شہد کی مکھی کے راستوں کو مشکل بنانے والی چیزوں کا صحیح یا غلط استعمال آپ کے ہاتھ میں ہے، مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، چاہے حرام سے چاہے حلال سے، لیکن اگر آپ اس کو حرام سے لینے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے حلال کی لذت لے لے گا۔ کچھ میاں بیوی پسند کی شادی کے باوجود بڑی ناخوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ شادی سے پہلے سرب حرام سے لے چکے ہوتے ہیں، جو بعد میں ان کو مل ہی جانا تھا، اس لیے ان کے حلال کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلے اپنے منگیتر کے ساتھ ہی سیل فون میں انوالوڈ ہیں تو اتنا یاد رکھیں کہ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور حیلوں بہانوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ 1 ثانیے کو رک کر اس نے طویل سانس بھری، لیکن اس کے برعکس اگر آپ حرام چھوڑ دیں، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کو اللہ کے لیے ترک کر دیں، تو اللہ وہی چیز کچھ ہی عرصے میں آپ کو حلال بنا کر دے دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام ابن قیم نے 700 برس پہلے کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کسی کا کچھ نہیں رکھتا، وہ بہت غیرت والا ہے۔ آپ جو بھی اس کی راہ میں صدقہ کریں یا قربانی تو وہ اس کو کئی گنا برکت دے کر آپ کو لوٹا دیتا ہے، اس لیے دوبارہ گھڑی دیکھی، حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ میرا وقت ختم ہوا، اپنے واٹس ایپ سٹیٹس کو صرف 24 گھنٹوں کے لیے ان آیات میں تبدیل کر دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ کس کس گروپ ممبرز نے آج کی آیات سن لی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے آدھے لوگوں نے نہیں سن لی، مگر خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کیمرہ آف کر دیا، ویڈیو بھی رک گئی، اور حنین کی تو جیسے ساری زندگی ہی ٹھہر گئی۔ وہ وہاں بیٹھی تھی، ہونٹوں پہ مٹھی رکھے بھیگے چہرے کے ساتھ، آنسو ٹپ ٹپ ٹھوڑی تلے گر رہے تھے۔ اس نے 3 ماہ اتنی دلیلیں، اتنے ہیلے، اتنی صفائیاں سوچی تھیں، سعدی نے ان کو 10 منٹ کی ایک ویڈیو میں ختم کر دیا تھا۔ محرم اور نامحرم کے اصول، ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ اس کا پورا دماغ سن تھا۔ زمر کام کرتے کرتے مڑی تو اس پہ نظر پڑی، وہ ایئر فونز لگائے اسکرین کو آنسو بہاتے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ فکر مندی سے پوچھا۔ آئینہ، وہ بس اتنا بولی، پھر فون اٹھایا، واٹس ایپ سٹیٹس بدل دیا، ساتھ میں ویڈیو کلپ کو نشان بھی بنایا۔ بھائی نہیں دیکھ سکتا، وہ جانتی تھی، مگر یہ ایک عادت تھی جو گئے برسوں سے اس نے اپنا رکھی تھی۔ میں کچھ عرصے کے لیے اس نے فالو کی تھی، سو اب بھی کر لی۔ حنین، زمر نے نرمی سے پکارا۔ حنین جواب دیے بنا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ زمر نے رخ موڑ لیا اور اسے رونے دیا۔ وہ روتی گئی یہاں تک کہ آنسو ختم ہو گئے۔ پھر اس نے چہرہ اٹھایا، آنکھیں رگڑی، ہاشم کو کال کی۔ وہ واٹس ایپ پہ ہی کال کرتی تھی، اسے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ملک سے باہر ہے۔
زمر نے رخ موڑے ایک ایک بات سنی جو اس نے ہاشم سے کہی، اور پھر اس نے جب فون ڈالنے کی آواز سنی تو مڑ کر دیکھا، وہ اب سختی سے آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ دونوں نے پھر کوئی بات نہیں کی، خاموشی سب کہہ دیتی تھی۔ اور اگر تم سے کبھی کوئی کہے کہ انسان کی گئی نیکی گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتی ہے تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ کلب کے لاؤنج میں روشنی مدھم تھی۔ بار کاؤنٹر کے ساتھ نوشیروان اونچے سٹول پہ بیٹھا تھا اور مسلسل دونوں ہاتھوں سے موبائل کے بٹن دبا رہا تھا۔ شہرین باریک ہیل سے چلتی قریب آئی اور ساتھ والے سٹول پہ بیٹھی، رخ اس کی طرف موڑا، اس کے چہرے کے آگے ہاتھ ہلایا۔ شیرو نے چونک کر آنکھیں اٹھائیں، اسے دیکھ کر ان میں خفگی آئی۔ آپ ادھر؟ خیریت؟ خشک روی سے کہتا دوبارہ بٹن دبانے لگا۔ شیری نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کاؤنٹر پہ ڈالا۔ 3 دن سے تمہیں کال کر رہی ہوں، اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ نروٹھے پن سے گویا ہوئی۔ شیرو نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ مجھ سے کیا کام آ پڑا آپ کو؟ ہر وقت مجھ سے خفا کیوں رہتے ہو؟ دیکھو ہم اچھے دوست بھی تو ہیں نا۔ اب موڈ ٹھیک کرو، کارڈز کھیلتے ہیں۔ اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ زیادہ دیر بیزار رویہ نہ رکھ سکا اور ساتھ کھینچتا چلا آیا۔ چند منٹ بعد وہ دونوں ایک میز کے گرد بیٹھے پتے کھیل رہے تھے۔ تم ہار رہے ہو شیرو؟ نہیں، ابھی دیکھیے گا۔ اس کی مکمل توجہ کارڈز پہ تھی۔ اپنے پتے دیکھ کر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب کون سا پتہ پھینکے کہ مجھے کچھ دن کے لیے تمہاری G41 مل سکتی ہے۔ ایک دم چونک کر شہری کو دیکھا، وہ بھی پتوں کو دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کیا؟ بظاہر ناسمجھی دکھائی شہری نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنے ڈمب مت بنو، تمہاری G41 گلاک گن جو پچھلی برتھ ڈے پہ تمہیں ہاشم نے گفٹ کی تھی، میرے سامنے تو تم نے تحفہ کھولا تھا، مجھے دے سکتے ہو چند دن کے لیے، کچھ دوستوں میں شو آف کرنا ہے۔ شیرو نے پتے میز پہ ڈال دیے، تندھی سے اسے دیکھا۔ تو یہ سارا میٹھا انداز اس لیے تھا، اور میں سمجھا آپ کو واقعی میرا خیال ہے۔ خیال ہے تو دوست سمجھ کر ایک گن مانگ رہی ہوں، نہیں دینی تو نہ دو، غصہ کیوں کر رہے ہو؟ نوشیروان کے حلق میں کانٹے اگ گئے۔ میرے پاس G41 نہیں تھی، 45 تھی، ماڈل تو ٹھیک سے یاد رکھا کریں۔ سر جھٹک کر ادھر ادھر دیکھا، تھیلیاں نم تھی اور رنگت بدل رہی تھی۔ شہرین کارڈز رکھ کر آگے ہوئی اور بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ریئلی؟ مجھے تو G41 یاد پڑتی ہے۔ تو پھر آپ اپنی یادداشت کا علاج کروائیں، کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی گن نہیں ہے۔ سنا آپ نے؟ بھڑک کر کہتے وہ اٹھا، پیشانی بھی تر ہو رہی تھی اور آنکھوں میں بے چینی سی تھی۔ شہری نے گردن اٹھا کر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے غلط یاد ہوگا، ایک گن ہی تو ہے، اس میں اتنا غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟ وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکا اور سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ آئندہ میرے راستے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں۔ فارس کے آگے پیچھے پھریں، جیسے میں تو جانتا ہی نہیں۔ شہرین کی ذرا رنگت بدلی، بے اختیار ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اب سیدھا ہو کر مڑ گیا تھا اور باہر کی طرف جا رہا تھا، مگر شہرین کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ وہ رات جب قصرِ کاردار اور ملحقہ نیکسی پہ اتری تو ستمبر کی گرم اور حبس زدہ فضا سے پر تھی۔ نوشیروان اپنے بیڈ پہ بے چینی سے کروٹ بدل رہا تھا، ذہن میں ہاشم کی باتیں گونج رہی تھیں۔ میرے پاس شہرین سے بڑے مسائل ہیں اس وقت، تم نے جو کہا وہ بہت ہے، مزید اس پہ بات مت کرو، کچھ نہیں معلوم ہوگا اسے۔ البتہ ایک عجیب سی پریشانی اس کے وجود سے لپٹی تھی۔ کیا یہ مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوگا؟ سعدی یوسف کا آصیب اس کا پیچھا کب چھوڑے گا؟ اس کمرے سے دور ہٹو تو انیکسی کی تمام بتیاں بجھی تھیں۔ فارس سو رہا تھا جب زمر احتیاط سے کمرے سے نکل آئی۔ تہہ خانے میں آ کر دروازہ لاک کیا، دروازے ساؤنڈ پروف تھے، اور پھر جلدی سے فرش پہ بیٹھی حنا تک آئی۔ کیسے چارج کیا پین؟ لیپ ٹاپ سے، اس میں 2 ویڈیوز ہیں، ایک جج صاحب کی ہے، میں نے ابھی وہی شروع کی تھی، دیکھیں۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دونوں نے اف جھرجھری لی۔ پھر حنا نے دوسری ویڈیو کھولی۔ اب وہ دونوں فرش پہ بیٹھی تھیں اور سامنے اسکرین کو چہرہ جھکائے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ منظر کھلا اور ایک راہداری سی نظر آئی۔ آفس کے باہر منظر، ٹیبل کے پیچھے موجود سیکرٹری، ڈیسک کیلنڈر پہ واضح لکھی تاریخ 21 مئی۔ خاور اور ایک ساتھ گارڈ کیمرے کے آگے پیچھے تھپ تھپا کر چیک کر رہے تھے۔ ایک موبائل، چابیاں نکال کر سیکرٹری کی ٹوکری میں رکھا۔ سادی آواز پس منظر سے آئی۔ حنین کے ابرو اٹھے۔ بھائی نے کوٹ کی فرنٹ پاکٹ میں ڈالا ہوا ہے پین، اور یہ ہاشم کا آفس ہے، وہ اس کی تلاشی لے رہے ہیں۔ پھر اوکے کے سگنل کے بعد کیمرہ آگے بڑھتا ہے۔ زمر کی آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ وہ ڈیٹیکٹر سے چیک کر رہے تھے تو پین کیوں نہیں پکڑا؟ ماموں کے اس کون آرٹسٹ دوست نے بتایا تو تھا یہ پین نہیں پکڑا جاتا۔ خاور اسلحہ یا وائر ڈھونڈ رہا تھا، اسے لگا ہوگا کہ یہ عام پین ہے۔ وہ ہاشم کا مہمان تھا، خاور اس کا کوٹ تو نہیں اتروا سکتا تھا۔ دونوں کی نظریں اب اسکرین پر ٹھہر گئی تھیں۔ اندر آفس میں تینوں کاردار تھے، خاور تھا، سادی نیکلس میز پہ رکھ رہا تھا۔ تہہ خانے میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک واضح سنائی دے رہی تھی۔ سعدی قتل عمد کے بارے میں اسلام کے دونوں مذاہب کا نقطہ نظر بتا رہا تھا۔ گھڑی کا پنڈولم مسلسل جھول رہا تھا، دائیں بائیں
وہ سعدی کو 30 کروڑ دے رہا تھا۔ جواب میں سعدی نے اس کے بھائی کی قیمت 60 کروڑ لگائی تھی۔ کونے میں چھوٹے سے باتھ روم کی ٹوٹی سے پانی لیک ہو رہا تھا، ٹپ ٹپ۔ ہاشم اب سعدی کو جج کو بلیک میل کرنے والا قصہ سنا رہا تھا، فائل دکھا رہا تھا۔ تہہ خانے میں پنکھے کی ہوا سے دیوار پہ لگے کاغذ ہلکے ہلکے پھڑپھڑا رہے تھے۔ ہاشم اب حنین کے امتحانی مرکز والے وکیل صاحب کو کال کر کے کہہ رہا تھا کہ وہ حنین کا کیس دوبارہ کھلوا سکتا ہے۔ پنکھے کی گڑ گڑ مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ اب سعدی باہر سیکرٹری کے ڈیسک کے ساتھ نوشیروان کو کہہ رہا تھا کہ مرد بنے، اور پھر لفٹ کے دروازے بند ہوتے دکھائی دیے اور اسکرین تاریک ہو گئی۔ اس وقت اس دنیا میں، اس شہر میں، اس گھر میں اور کوئی آواز نہیں تھی، سانس لینے کی بھی نہیں، دل دھڑکنے کی بھی نہیں۔ کہتے ہیں جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو آواز تک نہیں آتی، مگر کیا کبھی تم نے شیطان کو روح نکالتے دیکھا ہے؟ اس کی بھی آواز نہیں آتی۔ کارداز نے کیا یہ سب؟ حنین کی کسی خواب کسی کیفیت میں بولی تھی۔ بھائی کو بھی انہوں نے ہی شوٹ کروایا تھا، بھائی انہی کے پاس ہے۔ زمر فرش سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے حنین کو نہیں دیکھا، بس ننگے پیروں سے زینے چڑھنے لگی۔ تہہ خانے کا دروازہ کھولا، لاؤنج خاموش پڑا تھا۔ وہ قدم قدم اٹھاتی سیڑھیوں تک آئی، اوپر چہرہ اٹھا کر دیکھا، سب دھندلا تھا، اندھیرے روشنی کے فلیشز سے چمک رہے تھے۔ کبھی منظر صاف ہوتا، کبھی اندھیرا چھا جاتا۔ اس کو گرم گرم آنسو اپنے گالوں پہ گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے اس نے اوپر چڑھنا چاہا، قدم وزنی تھے، دل بھاری تھا اور سانس سانس اکھڑتی تھی۔ چوتھے زینے پہ وہ رکی، دوہرے ہو کر چند گہرے سانس لیے، پانی سے لدی آنکھیں جھپکی، پھر قدم اٹھائے۔ سر چکرا رہا تھا، اندھیرا، روشنی، پھر اندھیرا اور دھواں ہی دھواں۔ وہ اوپری سیڑھی پر گھٹنوں کے بل گر سی گئی، ہاتھ ریلنگ سے پھسلتا نیچے آ گرا۔ چہرہ جھکائے، تیز تیز سانس لیتے وہ دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم گرم پانی میں روانی آ گئی تھی، مگر ایسے لگتا تھا وہ سب کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی سلو موشن فلم کی طرح۔ دونوں ہاتھ فرش پہ رکھ کے وہ دوہری ہوئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، گھٹی گھٹی سسکیاں گونجنے لگی، مگر ان کی آواز نہیں آتی تھی۔ سانس بے ترتیب تھا، اس کی اب بھی آواز نہیں آتی تھی۔ دل لگتا تھا کسی نے کن چھری سے 4 ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہو، اندر سے خون بھل بھل نکلنے لگا ہو اور اوپر سے آنسو گر رہے ہوں۔ اس کی بھی آواز نہیں آتی تھی۔ اس نے گیلے چہرے اور اکھڑتے سانس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ پیروں میں جان نہیں تھی، بدک وہ کھڑی ہوئی، دیوار کا سہارا لیے۔ اس کو واقعی سانس نہیں آ رہا تھا۔ دیوار پہ ہاتھ رکھا، اس نے دروازہ دھکیلا، اندر مدھم نائٹ بلب جلا تھا۔ وہ کاؤچ پہ سو رہا تھا۔ وہ آج آفس سے تھکا ہوا آیا تھا، اس لیے بے خبر سو رہا تھا۔ بے خبری بھی نعمت تھی۔ وہ نعمت زمر یوسف خان سے چھن چکی تھی۔ وہ دروازے سے سر لگائے وہیں چوکھٹ پہ بیٹھتی گئی۔ اندر اے سی کی ٹھنڈک تھی، اسے یکدم سخت سردی لگنے لگی تھی۔ ہونٹ نیلے پڑنے لگے، سانس ڈوبتا جا رہا تھا۔ پہلی دفعہ ہاشم کے ذہن میں گونجتے فکروں، فارس کی بے گناہی، سعدی، ان سب سے ہٹ کر پہلی دفعہ زمر کو احساس ہوا کہ اسے واقعتاً سانس نہیں آ رہا۔ وہ کیفیت صرف جذباتی نہیں تھی، وہ جسمانی تھی۔ اسے استھما کا اٹیک ہوا رہا تھا۔ اس نے کھانسنے کی کوشش کی، نہ کھانس سکی۔ نہ ہوا اندر جاتی تھی، نہ باہر آتی تھی۔ اس کے ناخن سفید پڑ رہے تھے۔ منظر اندھیرے میں ڈوبتا، کبھی واپس روشن ہوتا۔ نیم جان آنکھوں میں بے بسی لیے اس نے صوفے پہ لیٹے فارس کو دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ویڈیو پہ دیکھنے سے پہلے یا ان 3 ماہ میں اگر کسی کو وہ تکلیف میں آواز دے سکتی تھی تو وہ وہی تھا، مگر اب کھویا ہوا حق کوئی کیسے واپس لائے؟ فارس، اس نے مدھم سرگوشی میں پکارا۔ آنکھوں سے آنسو برابر گر رہے تھے، دل مٹھی میں تھا۔ وہ شدید تکلیف میں کھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تھکا ہوا تھا، وہ واقعی نیند میں تھا۔ اس تک آواز نہیں گئی۔ زمر بامشکل اٹھی، چند قدم خود کو گھسیٹا، صوفے کے آگے رکھی میز کا کونا پکڑے پکڑے شدید تکلیف میں بیٹھی وہیں فرش پہ۔ فارس، آواز نہیں نکلی، صرف ہونٹ ہلے۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس نے بے جان ہوتے ہاتھ سے فارس کی آنکھوں پہ رکھا بازو ہلایا۔ فارس اٹھو! آواز اب بھی نہ نکل پائی، مگر فارس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو ہٹایا اور ایک دم اٹھتے ہی دوسرا ہاتھ تکیے تلے رکھے پستول تک گیا، مگر پھر رک گیا۔ زمر! خوابیدہ آنکھوں میں تعجب بھرے وہ اٹھا، اور پھر کوئی احساس طمانینت تھا جو زمر کا منظر پھر سے دھندلانے لگا، نڈھال، تھکن زدہ۔ اگلے مناظر اس کو ٹوٹ ٹوٹ کر نظر آئے تھے، اندھیرے کے درمیان چند روشن کلپس۔ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے اسے کچھ کہہ رہا تھا، پھر اس نے دیکھا وہ روشن باتھ روم کے سنک پہ کھڑی تھی اور آئینے میں اسے نظر آ رہا تھا کہ وہ ٹوٹی سے اس کا منہ دھلا رہا ہے۔ اب بھی وہ اسے پکار رہا تھا۔ اندھیرا، پھر روشنی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بیڈ پہ لیٹی تھی،
تکیوں کے سہارے، سر کی جگہ اونچی تھی، سردی کے باعث نے لحاف گردن تک تان رکھا تھا، پنکھا، اے سی سب بند تھا اور وہ اس کو انہیلر دے رہا تھا۔ زمر نے ڈھال سی ہو کر سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا، آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لیے۔ آکسیجن بحال ہو چکی تھی، اس کی رنگت بہتر ہو رہی تھی۔ آنکھیں کھولی، وہ ساتھ ایک گھٹنا موڑے بیڈ پر بیٹھا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اسے آواز آنے لگی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ اپنے استھما کے لیے انہیلر کیوں نہیں رکھتی اپنے ساتھ؟ آپ کو اندازہ ہے اگر آپا کے میڈیسن کیبنٹ میں انہیلر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا، اسے لگا وہ اسے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے۔ پوری آستین کی ٹی شرٹ، ٹراؤزر، چھوٹے کٹے بال اور ہلکی بڑی شیو، آنکھوں میں چھایا تفکر۔ زمر بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے سے دیکھتی رہی۔ وہ بیج زہریلے تھے۔ فارس ناسمجھی سے ذرا آگے ہوا۔ کیا چیز؟ کئی سال پہلے جب یہ شہر اسلام آباد غیر آباد تھا اور ہم سادہ غریب لوگ تھے، اس کے چہرے کو تکتی وہ کہہ رہی تھی، تو ہم نے ایک غلطی کی، ہم نے غلط دوست بنائے فارس، ہم نے آسٹریلیا سے دوستی کی۔ اس وقت وہ ہمیں بے ضرر لگتے تھے، امیر تھے مگر اچھے تھے، خوش اخلاق تھے، ہمیں لگا وہ ہمارے جیسے ہی ہیں، ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ آنکھوں سے گرتے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ وہ غور سے اسے دیکھتا اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری حکومت، ہم اپنا شہر آباد کرنا چاہتے تھے، ہمارے امیر دوست نے کہا وہ ہماری مدد کرے گا، ہم نے اس پہ بھروسہ کیا۔ نہیں کرنا چاہیے تھا فارس، ہم نے کیوں اس پہ بھروسہ کیا؟ بے چارگی سے پوچھتے وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ آپ بیکار باتیں مت سوچیں، آرام سے سو جائیں، اب آپ کا سانس ٹھیک ہے۔ وہ نرمی سے اس کی توجہ ہٹا رہا تھا مگر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی طرح روتے کہتی گئی، تمہیں پتہ ہے آسٹریلین حکومت نے ہمیں بیج دیے۔ پھر اوپر اشارہ کیا، اوپر ہیلی کاپٹر سے وہ بیج پورے شہر میں گرائے گئے۔ ان سے درخت نکلے، اونچے مضبوط تناور درخت۔ وہ فارس ہماری دوستی کی علامت تھی مگر وہ بیج زہریلے تھے، انہوں نے اس شہر کو تباہ کر دیا۔ ان درختوں کی جڑیں میلوں دور تک پھیلیں اور وہ اس شہر کا میٹھا پانی پی گئے، اور ان کے پتے استھما لاحق کرتے ہیں۔ اس دوستی نے ہم سے ہمارا سانس تک چھین لیا فارس، ہم نے کیوں ان پہ اعتبار کیا؟ وہ پھر سے بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ زمر، گورنمنٹ پالیسی آپ کی غلطی نہیں ہے، وہ درخت آسٹریلیا میں بھی ہیں، بس ہمارے ماحول کو سوٹ نہیں کیے، جیسے ان کو خرگوش سوٹ نہیں کیے تھے۔ آپ کا استھما ٹھیک ہو جائے گا۔ زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تکلیف اب کبھی نہیں جائے گی۔ جب وہ درخت لگائے جا رہے ہوں گے تو کسی نے تو روکا ہوگا، کہا ہوگا کہ اس کی بات سنی جائے۔ ہم نے اس کی بات کیوں نہیں سنی؟ ہم اتنے ضدی، اتنے ہٹ دھرم، اتنے اندھے، اتنے بہرے کیوں ہو گئے تھے؟ ہم نے اس کو کیوں نہیں سنا؟ اس کو ایک دفعہ وضاحت کا موقع کیوں نہیں دیا؟ زمر، اس نے غور سے زمر کی روتی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ کوئی اور بھی بات ہے یا یہ صرف اس دمے کی تکلیف کی وجہ سے ہے؟ زمر نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ تکلیف چھوٹی نہیں ہے، یہ تکلیف بہت زیادہ ہے فارس۔ مٹھی سے دل پہ دستک دی، مجھے اندر تک جلن ہو رہی ہے۔ اس نے تشویش سے پوچھا، پہلے کبھی ہوا اتنا درد؟ کبھی نہیں ہوا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی تکلیف ہوگی فارس۔ میں کدھر جاؤں فارس؟ اٹھے، میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ وہ واقعی اٹھ رہا تھا۔ زمر نے نفی میں سر ہلایا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ضد مت کریں۔ ضد؟ اس کے دل کو آری نے چیر کر رکھ دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ٹیک چھوڑ کر لمبی لیٹ گئی۔ مجھے سونا ہے اور کبھی نہیں اٹھنا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کھڑا چند لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ کھانے کے لیے لا دوں آپ کو؟ زہر دے سکتے ہو؟ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی تھی، استغفر اللہ، کیوں مجھے دوبارہ جیل بھیجنا چاہتی ہیں؟ اور فارس غازی تو ایسی باتیں کرتا رہتا تھا۔ اب بھی کہہ کر جھکا اور اس کا تکیہ ٹھیک کرنے لگا۔ زمر نے آنکھیں کھولیں، ان میں ایسا دل کٹنے والا احساس تھا کہ الفاظ کو روک نہ پائی۔ تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ وہ جھک کر تکیہ درست کرتا رکا، قدرے تعجب سے اس کو دیکھا۔ مجھے آپ سے نفرت کیوں ہوگی؟ میں نے 4 سال پہلے تمہیں قید میں ڈالا تھا، آپ نے 7 سال پہلے مجھے قید میں ڈالا تھا۔ وہ ہلکا سا بولا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وقت چند لمحوں کے لیے بالکل تھم گیا۔ اس کا سانس پھر سے تھم گیا مگر اب یہ دمہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ زمر کی آنکھوں سے آنسو ایک دفعہ پھر بہنے لگے۔ وہ سیدھا ہو گیا، نظریں چرا کر اس کو سونے کی تائید کرنے لگا۔ زمر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ واپس صوفے کی طرف جا رہا تھا۔ نیچے تہہ خانے میں بتی اور پنکھا ہنوز چل رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک، ٹوٹی کی ٹپ ٹپ سب سنائی دے رہی تھی۔ حنین اسی طرح بے سود لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں روئی تھی، بس بھویں بھینچے بیٹھی رہی۔ پھر ایک دم اٹھی، تیزی سے اوپر آئی۔ گھر خاموش اور ساکن تھا۔ وہ کچن میں آئی، سٹینڈ سے پھل کاٹنے والا چاقو اٹھایا، بیرونی دروازے سے باہر نکل آئی۔
باہر سبزہ زار رات کے اس پہر خاموش پڑا تھا، زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، شاید 12 یا 1 بجے تھے۔ وہ تیز قدموں سے گھاس پہ چلتی آگے جا رہی تھی، اس کا چہرہ پتھریلا تھا اور آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ وہ کھڑی تھی، کتنی دیر اس قصر کو دیکھتی رہی، پھر کنارے پہ لگے درختوں تک آئی، ایک درخت کے قدموں میں بیٹھی اور زور زور سے اس کے تنے پہ چاقو مارنے لگی، ضرب در ضرب، نفرت سے، غصے سے، شوق سے۔ حنین آواز پہ چونک کر گردن گھمائی۔ خاور موبائل پہ بات کرتا اس طرف آ رہا تھا، پھر فون رکھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ قدر تعجب سے اسے دیکھا۔ تم اس وقت ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ خار صاحب کو پتہ ہے کہ تم ادھر ہو؟ وہ خفا ہوں گے۔ وہ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے یہ درخت زہر لگتے ہیں، دل چاہتا ہے اسے ایک ہی ضرب لگا کر گرا دوں۔ میں یہی سوچ کر چھری لیے گھر سے نکلی تھی، مگر میں غلط تھی۔ ایک ٹکڑے میں ذبح کر دینے سے تو سارا مزہ ختم ہو جائے گا، کیوں نہ بار بار کاٹا جائے، 1000 ٹکڑوں میں۔ اف، ٹین ایجز۔ خاور کا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے مسکرا کر اسے سائلنٹ کیا۔ انگریزی فلمیں کم دیکھا کرو اور اب اندر جاؤ، فارس صاحب نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، جاؤ۔ تھینک یو۔ خاور رکی، الجھن سے شانے اچکائے۔ میں آپ کو کیا کہہ کر پکارا کروں؟ صرف نام سے پکارنا برا لگتا ہے، اور ریلیشن شپ ٹائٹل سے میرا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ کرنل خاور، تم مجھے کرنل خاور کہہ سکتی ہو۔ اوہ یس، آپ ایکس ملٹری ہیں نا، یاد آیا۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا لگا آپ سے بات کر کے کرنل خاور، ہمیں اکثر بات کرنی چاہیے۔ وہ سر کو خم دیتا مڑ کر جانے لگا تو حنا نے پکارا، کرنل خاور آپ کی فیملی ہے؟ خاور نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ظاہر ہے۔ اچھا، کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ میری والدہ، میری بیوی اور ذرا رکا، چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ آئی، میرا بیٹا۔ گڈ۔ اذیت سے مسکرائی۔ خاور کا فون پھر سے بجنے لگا۔ وہ مڑ گیا تو حنین بھی گھر کی طرف واپس چلی آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ مگر خشک تھیں۔